قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بصد خلوص بصد احترام کرتا ہوں، بصد خلوص بصد احترام کرتا ہوں، میرا اصول ہے میں سب سے پہلے سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ رنگ نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا، رنگ نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا، جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا۔ صدر مجلس، حکم صاحبان، اور تمام حاضرین، آج کا جو پروگرام ہے یہ خطابتی پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں یہ جانچا اور پرکھا جائے گا کہ سال بھر ہم نے تقریری صلاحیت کو کتنا آگے بڑھایا۔ یہ خوبصورت مجلس خطبہ اور تقریر کے امتحان کے لیے ہے، بولنے اور تقریر کرنے کی صلاحیت کو ابھارنے اور قابلیت کو بڑھانے کے لیے ہے۔ محترم سامعین، انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیتیں عطا کی ہے ان میں سب سے اونچی صلاحیت قوت گویائی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بطور خاص قوت گویائی کا تذکرہ کیا ہے، اس سے ہم دوسرے جانداروں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من البیان لسحرا، یقیناً بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔ تقریر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس موضوع پر تقریر کر رہے ہیں اس کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کیجیے اور لوگوں کو اپنی رائے کے موافق، اپنے رائے سے متفق بنا لیجیے۔ یہ ایسی صفت ہے جس سے دل کی دنیا بدلی جا سکتی ہے۔ تقریر کے ذریعے بے دین انسان کو دیندار بنایا جا سکتا ہے۔ تقریر کے ذریعے انسان مخالف انسان کو موافق کیا جا سکتا ہے۔ ایک لیڈر تقریر کے ذریعے عوام کے دلوں کو جیتتا ہے اور اقتدار کی کرسی تک پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے سیدھے پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے ایک ایسے قاری قرآن کو دعوت دیتا ہوں جن کے لہجوں میں وہ کشش ہے، جن کی باتوں میں وہ کشش ہے۔ جب وہ تلاوت قرآن کریم پڑھتے ہیں تو سارے محفل والے ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ جن سے میری مراد قاری قرآن جناب عبد المتین صاحب ہیں۔ ان کو میں اس شعر کے ساتھ دعوت دوں گا کہ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو۔ کہ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو۔ یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائے گی، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائے گی، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو۔ قاری قرآن جناب قاری عبد المتین صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى
فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. माशा अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अब मैं हम्द पेश करने के लिए मैं हुज़ैफ़ा आशीष को इस शेर के साथ दावा दूंगा कि मंझधार में कश्ती को चलाना सीखो, कि मंझधार में कश्ती को चलाना सीखो, जुल्मत में दिए हक़ के जलाना सीखो, कि मंझधार में कश्ती को जलाना सीखो, जुल्मत में दिए हक़ के जलाना सीखो। यूँ तो कहने को सभी कहते हैं अल्लाह अल्लाह, यूँ तो कहने को सभी कहते हैं अल्लाह अल्लाह, तुम अल्लाह के लिए सर को कटाना सीखो। जनाब हुज़ैफ़ा आशीष साहब आपके रूबरू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तर्क दुनिया लबों पर हो हम्दो सना, फिर इबादत का कैसा मज़ा आएगा। दिल में यादे इलाही की हो जुस्तजू, दिल में यादे इलाही की हो जुस्तजू, फिर तिलावत का कैसा मज़ा आएगा। सर बसजदा अगर रूह निकल जाए तो खुश नसीबी पे नाज़ा रहूँगा सदा। सर बसजदा अगर रूह निकल जाए तो खुश नसीबी पे नाज़ा रहूँगा सदा। लोग मुझको उठाए मैं उठ ना सकूं, लोग मुझको उठाए मैं उठ ना सकूं, फिर इयादत का कैसा मज़ा आएगा।
ترک دنیا لبوں پر ہو حمد و ثنا، پھر عبادت کا کیسا مزہ آئے گا۔ دل میں یاد الہی کی ہو جستجو، پھر تلاوت کا کیسا مزہ آئے گا۔ باب جنت پر رضوان روکے اگر، اور محمد کہیں امتی ہے میرے، باب جنت پر رضوان روکے اگر، اور محمد کہیں امتی ہے میرے، کاش دیکھوں میں وہ پرمسرت گھڑی، کاش دیکھوں میں وہ پرمسرت گھڑی، پھر اجازت کا کیسا مزہ آئے گا۔ ترک دنیا لبوں پر ہو حمد و ثنا، پھر عبادت کا کیسا مزہ آئے گا۔ دل میں یاد الہی کی ہو جستجو، پھر تلاوت کا کیسا مزہ آئے گا۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ آئیے حضرات، اب ہم اپنے مقصد اصلی کی طرف چلتے ہیں، جسے ہم خطابت کے نام سے جانتے ہیں۔ اس مجلس کے سب سے پہلے خطیب ہیں جناب صادق اشفاق کھاٹک۔ ان کی غیر موجودگی میں ابراہیم انصاری عبدالرحیم اسٹیج پر آئیں اور تیار رہیں گے قاسم احمد حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ صدر محترم اور اسلامی بھائیوں، اگر کوئی آپ سے سوال کرے وہ کون سی چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مصیبت اور پریشانی کے وقت ایک مومن کی دل کو سکون پہنچاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کی بنیاد 5 ارکان میں توحید کے بعد دوسرا اہم رکن ہے، تو یقیناً آپ یہی جواب دیں گے، وہ چیز نماز ہے۔ جی ہاں، یہ نماز ہی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 70 سے زائد مقامات پر آیا ہے۔ یہ نماز ہی ہے جو مومن کی معراج ہے، یہ نماز ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے، یہ نماز ہی ہے جس کو جان بوجھ کر ترک کرنے والا حدیث کی روشنی میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ نماز ہی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ یہ نماز ہی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا ہے، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہ نماز ہی ہے جس کے بارے میں عمہ عائشہ فرماتی ہے، اذا حزبہ عسر صلی، کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ میرے بھائیوں،
کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ نماز دین کا اتنا اہم ستون ہے، کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والی عبادت ہے، اور آج ہم اس سے غافل ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی، حالانکہ ان منافقین کا انجام قرآن مجید میں کافروں سے بدتر بتلایا گیا ہے۔ مگر ان منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب بھی وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، مگر نماز پڑھتے ہیں۔ گویا ہماری حالت ان منافقین سے بھی بدتر ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اذان ہوتی رہتی ہے، ہم میوزک میں، ٹی وی میں، کھیل کود میں، اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہیں۔ کیا حال ہوگا ہمارا اپنے رب کی بارگاہ میں؟ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کو کس جرم کے پاداش جہنم کی سزا ملی، تو اپنا پہلا جرم یہی بتلائیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کیجیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز وہ واحد عبادت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، 10 سال کے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ ابھی نابالغ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام بھائیوں کو نماز کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی پابندی کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ قاسم احمد حسین اسٹیج پر آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں، اور تیار رہیں گے عفان عبید الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ سامعین اکرام اور مشفق اعزاز اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج اس بزم میں جس موضوع کے تحت میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ نماز کی اہمیت ہے۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہے ان چیزوں کو پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ایسے ہم انسانوں کی تخلیق کا سب سے اہم مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا ہم انسانوں کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جو عبادتیں بتائی ہے ہم اسے انجام دیں۔ ان عبادتوں میں سے اہم ترین عبادت نماز ہے۔ نماز ام العبادات ہے، نماز رأس العبادات ہے، توحید کے بعد سب سے اہم رکن نماز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید کو قبول کرنے کے بعد، اللہ کی معرفت ہو جانے کے بعد نماز ہی سب سے اہم رکن ہے، نماز ہی وہ رکن ہے جو فرض ہے۔ زکوٰۃ گرچہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے مگر اس شخص پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو۔ حج گرچہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے مگر اس شخص پر فرض ہے جو صاحب حیثیت ہو، لیکن نماز ہی وہ واحد رکن ہے جو ہر حال میں فرض ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ اور بستر مرگ پر بھی نماز پڑھی ہے، اور یہی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو طویل مدت تک بیمار تھے، ان کے بارے میں آتا ہے لا شکا ولا بکا ولا تذمر، نہ تو وہ کسی کے سامنے روئے، نہ شکوہ شکایت کی ایسے، اور نہ اپنے آپ پر ملامت کی۔ ایسے صحابی سے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما، اے میرے صحابی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقعد، اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو تم بیٹھ کر نماز پڑھو۔
فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنبٍ، اگر تم بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو تم کروٹ کے پہلے نماز پڑھو۔ اور دوسرے حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَوْمِي ایمان، اگر تم کروٹ کے بل نماز نہیں پڑھ سکتے جو تم اشاروں سے نماز ادا کرو۔ سامعین اکرام، اس حدیث سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان جس بھی حال میں ہو نماز انسان پر فرض ہے، اور یہ فرضیت مرتے دم تک ساقط نہیں ہو سکتی، اور یہ فرضیت مرتے دم تک ساقط نہیں ہوتی، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جس چیز کا سب سے پہلے حساب لے گا وہ نماز ہی ہے۔ اگر نماز درست ہوگی تو سارے اعمال درست ہوگے۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے اس کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں محاسبہ کرے گا۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کی نماز درست ہوگی تو سارے اعمال درست ہوگے۔ وَإِن فَسُدَتْ فَسُدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کی نماز درست نہیں ہوئی تو سارے اعمال فاسد ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نماز کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کا پابند بنائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عفان عبید الرحمن اسٹیج پر آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں، اور تیار رہیں گے نور مجسم بدر عالم۔ عفان عبید الرحمن کو تقریر نہ ہونے کی یاد میں دوسرے مقرر کو بلا رہا ہوں، نور مجسم بدر عالم، وہ آئے اسٹیج پر اور اپنے عنوان کا وضاحت کیجیے۔ اس کے بعد تیار رہیں گے محمد رضوان شیخ رفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ محترم صدر باوقار، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور حاضرین مجلس، آج کی اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام میں صفائی ستھرائی کی اہمیت و ضرورت۔ محترم سامعین، اسلام دین فطرت ہے، اس کے تمام احکام انسان کی فطرت اور طبیعت کے عین مطابق ہے۔ انہی میں سے طہارت و نظافت یعنی صفائی ستھرائی کا حکم بھی ہے۔ اسلام نے انسانوں کو ایک طرف روحانی پاکیزگی عطا کی، ان کے اخلاق کو سنوارا اور تہذیب و تمدن سے آشنا کیا، تو وہیں اس نے معاشرے کو حفظان صحت کے اصول سکھائے، انسانوں کو رہنے سہنے، اٹھنے اور بیٹھنے کا طریقہ سکھایا۔ فطری طور پر انسان طہارت و نظافت، صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ چونکہ مذہب اسلام ایک فطری اور طبیعی مذہب ہے، اسی لیے دین اسلام نے انسانی فطرت کا کافی لحاظ کیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ستھرا رہنے والے افراد سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
اسلام نے صفائی ستھرائی کی اہمیت و ضرورت کے تحت اسے یہیں تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے عقیدہ اور ایمان کے بندھن سے بھی جوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون او ستون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایمان کے 70 سے یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے اور سب سے کم تر راستہ سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے الطہور شطر الایمان، پاکی نصف ایمان ہے۔ میرے بھائیو، اسلام نے نماز جیسی اہم عبادت کی صحت کے لیے جائے نماز، بدن اور کپڑوں کو پاک رکھنے کا حکم دیا، جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، طہارت نماز کی کنجی ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی۔ میرے بھائیو، صاف ستھرا رہنے سے نہ صرف رب کی محبت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے بلکہ اس سے انسان متعدد امراض سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، مسواک منہ کو صاف کرنے اور رب کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیو، ان تمام باتوں سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ شریعت اسلامیہ نے صفائی ستھرائی پر مسلمانوں کو ابھارا ہے اور ہر چیز کو صاف ستھرا رکھنے کی طرف توجہ دلائی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ گندگی اور غلاظت مسلمانوں کے محلوں کی شناخت بن کر رہ گئی ہے۔ گھروں میں اور گھروں کے باہر کوڑے کرکٹ کا انبار، ابلتی ہوئی نالیاں، گندگی میں لوٹتے ہوئے بچے، یہ ایسے مناظر ہیں جو ہم اور آپ کو ہر مسلم محلے میں دیکھنے کو مل جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دینی جماعتیں، سماجی و فلاحی تنظیمیں مسلمانوں میں صفائی ستھرائی، پاکیزگی، خوش سلیقگی کو فروغ دینے کے لیے اپنی کوششیں تیز کریں اور قرآن و حدیث کے طرز پر ایک دینی معاشرے کی تشکیل کو ممکن بنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صفائی ستھرائی کی اہمیت و ضرورت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم۔ ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد میں محمد رضوان رفیق کو دعوت دیتا ہوں کہ اسٹیج پر آئے اور اپنے موضوع کی وضاحت کیجیے، اور اس کے بعد تیار رہیں گے اسد جبرائیل احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نادی آفاق میں میرے تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ وہ کون سی چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو مسلمان اور کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مصیبت کے وقت مسلمانوں کے دل میں سکون پہنچاتی ہے، تو آپ کا جواب یہی رہے گا نماز۔ جی ہاں، نماز قرآن مجید میں 70 سے زائد مقامات پر آیا ہے۔ السلام علیکم۔ اب اس کے بعد میں اسد جبرائیل کو اسٹیج پہ بلاتا ہوں
کہ وہ اپنے موضوع کی وضاحت کیجیے. اور اس کے بعد عبد الرحمن نعیم شیخ تیار رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلي على رسول الكريم. أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم صدر انجمن، اساتذہ اکرام اور جس ساتھیاں، جیسا کہ نماز کے موضوع پر لفظ کرنا چاہتا ہوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت. محترم صدر انجمن، اساتذہ اکرام اور جس ساتھیاں، ابھی میں طفل مکتب ہوں، نہ عالم ہوں نہ علامہ، تمنا دل میں گونجی ہے سنا دوں حق کا پروانہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. حدیث شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اوین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، نماز اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیزیں نماز کا نہ پڑھنا ہے. میرے بھائیوں، نماز ایک اہم ستون ہے. جب جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کا دروگا ان سے پوچھے گا تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے، تو ان کا جواب ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز کی عطا اس حدیث سے لگا ہے کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کرتا ہے کہ لکڑیاں جمع کی جائے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں. محترم سامعین کرام، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت بات فرمائی کہ ان مشرکوں کے گھر کو جہنم سے آگ لگا دو. ایک مرتبہ غزوہ خندق میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز فوت ہو گئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے زبردست ناراض ہو گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مشرکوں کو برا بھلا کہنے لگے اللہ ان مشرکوں کو گھروں کے جہنم سے آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں عصر کی نماز مشغول کر دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. میرے بھائیوں، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے مار مار کر لہولہان کر دیا گیا، پھر بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں دی جبکہ وہ کافر اور مشرک تھے. نماز کی عظمت کی وجہ سے ایسے لوگ کو جہنم کی بد دعا دی. اللہ اکبر. مگر افسوس صد افسوس، آج ہم نماز بڑے دھڑلے چھوڑتے ہیں جبکہ یہ تمام عبادتوں میں سے سب سے افضل عبادت ہے. آج ہم اس تمام افضل عبادت کو انجام دینے میں ہی کرتے ہیں. ضرورت اس بات کہ ہم کتنی نماز کی پابندی اور غور و فکر کرتے ہیں، ہم کتنی نماز کی پابندی کرتے ہیں. سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کے متعلق سوال کیے جائیں گے. اگر اس کی نماز درست ہو گئے تو کامیاب و کارآمد ہو جائے گا. اگر اس کی نجات میں کوئی خرابی پائی گئی تو ہلکا برابر ہو جائے گا، ناکام و نامران ہو جائے گا. میرے بھائیوں، آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے سن لیتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ویلین و محبت کی، وہ اپنے گھروں میں مشغول رہتے تھے. جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تھا ویسے مسجد کی طرف نکل جاتے تھے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کی پابندی کریں اور ان پر سخت نماز نہ پڑھنے پر کارروائی کریں. جب وہ 7 سال کے ہو جائیں اور 10 سال تک پہنچ جائیں اور ان پر تنبیہی مارو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے کو مارتے بھی حکم دیا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے. جو اللہ کے فرض و کرتی جاوزار کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاڑ پیار کی تعلیم نہیں دی بلکہ نماز کی عظمت لاڑ پیار تعلیم نہیں دی بلکہ انہیں نماز کی عظمت کا سبق یاد کرانے کے لیے بطور صدر فرمایا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنا. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الرحمن نعیم شیخ اسٹیج پر آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں، اور تیار رہیں گے عبد الرزاق ابو بکر. أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد آج اس سالانہ بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت۔ میرے دوستوں، بھائی بہنوں اور مشفق اساتذہ اکرام، نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ نماز قرآن میں 70 سے زائد مرتبہ آئی ہے۔ نماز کی اتنی اہمیت اس لیے ہے کہ نماز اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے۔ نماز میں سے ایک نماز ہے جمعہ ایک سید الایام ہے۔ اس دن آپ جو دعا کرتے ہیں بہت ممکن ہوتا ہے کہ وہ دعا قبول ہو جائے۔ اور ایک نماز ہے فجر کی بہت اہمیت ہے۔ فجر کی پہلے کی 2 سنتیں، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو انسان فجر کی پہلے کی 2 سنتیں پڑھے گا، فجر کی 2 سنتیں دنیا کی ساری دولتوں سے بڑھ کر ہے۔ السلام علیکم۔ اس بزم کے آخری مقرر عبدالرزاق ابو بکر کو آواز دیتا ہوں، وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ محترم صدر انجمن، مشفق اساتذہ اکرام، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ محترم حضرات، کلمہ توحید کے اقرار کے بعد دین اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے، جس کے اقرار کے بغیر ایک انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بلا شبہ نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سکون ہے، قربت الہی کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے، اور ہماری پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ معزز حاضرین، مذہب اسلام کے اندر نماز کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت وارد ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 70 سے زائد مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم لوگ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ محترم حضرات، یہ وہ نماز ہے جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان حد فاصل ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس کو جان بوجھ کر ترک کرنے والا حدیث کی روشنی میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی عبادت نماز ہے۔ یہی وہ نماز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اگر کسی چیز کی وجہ سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک اور مصیبت و پریشانی کے وقت میرے دل کو سکون پہنچتا ہے تو نماز پڑھنے کی وجہ سے پہنچتا ہے۔
محترم حاضرین، اسلام کے اندر نماز کی اتنی فضیلت وارد ہونے کے باوجود کس قدر افسوس کا مقام، دین کا اتنا اہم ستون، کفر اسلام کے درمیان فرق کرنے والی عبادت، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آج ہم اس سے غافل ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود ہم نماز سے کوسوں دور ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ادھر مسجد میں اذان ہوتی رہتی ہے اور ادھر ہم میوزک، ٹی وی اور ٹیلی فون اور موبائل میں مشغول رہتے ہیں، ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ہمارا کیا حال ہوگا اپنے رب کی بارگاہ میں؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس وقت کو یاد کرو جب قیامت کے دن جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کو کس جرم کی پاداش میں جہنم کی سزا ملی؟ تو اپنا پہلا جرم یہی بتلائیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے واسطے نماز کی مکمل پابندی کیجیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی حالت میں چھوڑنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ سفر یا حضر، بیمار ہے تندرست، ہر حال میں نماز پڑھنا جائز ہے، ہر حال میں نماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک مسلمان پنجگانہ نمازوں کے مکمل طور پر پابندی کرتا ہے تو دنیاوی پریشانیوں اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے لیے اس دنیا میں بھی کامیابی و کامرانی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی ہے۔ اس لیے آج اسے ٹھان لیجئے، آج سے انشاءاللہ ہم نماز کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے اور اس کے مکمل پابندی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نماز کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کو قائم کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس پروگرام کے اختتام پر حکم صاحبان سے خصوصی التماس کروں گا کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمیں کچھ پند و نصیحت سے نواز دیں تاکہ ہمارے لیے مشعل راہ بن سکے۔ آمد و رفت میں تکلیف یقیناً ہے مگر آمد و رفت میں تکلیف یقیناً ہے مگر اتنی زحمت میری خاطر تو گوارا کیجیے۔ فضیلت الشیخ جناب عبدالصبور المدنی صاحب۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين ومن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين۔ محترم سامعین اور میرے دینی بھائیوں، آج کے اس بابرکت مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت۔ اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور بہت ہی صاف لفظوں میں ان کی تخلیق کا مقصد بیان کر دیا۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انہیں عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ اس عبادت کے ذریعے بندہ اپنے خالق حقیقی سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ خشوع اور خضوع میں مستغرق ہوتے ہوا اللہ رب العالمین کے پیش نظر میں ہونے کا احساس دل میں جاگ اٹھتا ہے اور اسے انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک کا روحانی موقع نصیب ہوتا ہے۔ اس فریضہ کی باجماعت ادائیگی وحدت اسلام کا مظہر ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہر طرح کی آلائشوں سے دل پاک ہو جاتا ہے اور اسے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کی تصویر صاف طور پر نمایاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اس فریضہ کی ادائیگی کا اہتمام کیا۔ اسلام کے ابتدائی ایام میں ہر طرف دشمنوں کا خوف ہوتا، پھر بھی آپ چھپ چھپ کر نماز ادا کرنے میں منہمک ہوتے۔ پیٹھ پر اوجھل ڈال دی جاتی، پھر بھی نماز بدستور جاری ہے۔ اور مرض الموت کا ذرا حال سن لیجئے،
خود سے چل کر مسجد میں آنے کی طاقت نہیں، حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے کندھوں کا سہارا ہے، پیر زمین پر گھسٹ رہے ہیں پھر بھی نماز کا خیال ہے۔ اللہ اکبر! اتنا اہتمام کہ میدان کارزار میں ہے، سامنے دشمن خون کے پیاسے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، عرش والی کی طرف سے حکم آتا ہے فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب ترجمانی کی ہے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ اسلام کے دوسرے ارکان کسی نہ کسی عذر کی وجہ سے معاف ہے، لیکن نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے مومن اور منافقوں درمیان فرق کرنے کے لیے اصول بنایا ہوا تھا۔ ہمیشہ اور فجر کی نمازوں میں بغور دیکھتے کہ کون جماعت سے غائب ہے، کیونکہ دربار رسالت سے ہمیں یہی فرق بتایا گیا تھا کہ اثقل الصلاۃ علی المنافقین العشاء والفجر، اس لیے ان کے مابین تصور تک محال تھا کہ کوئی مسلمان ہوتے ہوئے بھی تاریک نماز ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ان کے سامنے تھا بین العبد و بین الکفر و ترک الصلاۃ۔ آج مسجدوں میں اذان ہو جاتی ہے، روزمرہ کے چند گنے چنے مصلی ہی موجود ہیں، مسجدیں مصلیوں پر ماتم کر رہی ہیں، مرثیہ پڑھ رہی ہیں۔ مسجد مرثیہ او ہے کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ او ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ بندہ مومن نماز کے ذریعے برائیوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ نماز کا معاملہ بالکل دوا کی طرح ہے، دوا اسی وقت فائدہ پہنچاتی ہے جب اس میں دو باتوں کا لحاظ کیا جائے۔ نمبر 1، دوا پابندی کے ساتھ ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال کی جائے۔ نمبر 2، دوا کے ساتھ پرہیز بھی ضروری ہے۔ ٹھیک یہی حال نماز کا ہے۔ نماز اسی وقت برائیوں سے روکتی ہے جب اس میں مکمل طور پر عوامر کی پاسداری اور نواہی سے اجتناب کیا جائے، کرتے ہوئے ادا کی جائے۔ واقعی میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہی ہمیں نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرما اور ہماری نماز کو سعادت دارین کا ذریعہ بنا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیں اس لیے ان کو اس کو ہٹوا دیا نہیں یہ نہیں بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد علیہ رسول الکریم، اما بعد۔ صدر انجمن، میرے عزیز بھائی اور دوستو، استاد صاحب، آج کی ہفتہ واری انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز۔ نماز کیا ہے؟ نماز آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے پوچھے گے تو ہر کوئی یہی جواب دے گا، نماز۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پریشانیاں آتی تھی وہ نماز پڑھ لیتے تھے۔ اور آج کل ہمارے نوجوان بھائی نماز کے لیے موبائل مختلف گیم میں پڑے رہتے ہیں۔ جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو موبائل بند نہیں، آواز کم کر کے وہی گیم میں مختلف پڑے رہتے ہیں، بلکہ یہی نہیں سوچتے کہ نماز پڑھے۔ نماز کی اہمیت بہت ہے۔ جب آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کے لیے لے کے جائیے، اور جب 10 سال کا ہو تو اس کو مار کر نماز کے لے کے نہیں جائے تو مار کر نماز کے لیے لے کے جائیے۔ ایسا کیوں میرے بھائیو؟ نماز السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ
والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ عزیز طلبہ، ہم سفر اساتذہ کرام، آج تعلیم اور تقریر کی اہمیت کو بتانے کی اتنی ضرورت نہیں، کیونکہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے یہی کمپیوٹر ہے، آپ اس میں ایک ان پٹ کا راستہ ہے اور ایک آؤٹ پٹ کا راستہ ہے۔ یہ کسی سے نہیں لیا گیا ہے، یہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے مخلوقات، خاص طور سے انسان ہی کے سسٹم سے اس کمپیوٹر کا سسٹم لیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے جو آؤٹ پٹ دینا چاہتا ہے وہ پہلے ان پٹ کا استعمال کرے، یعنی پہلے خود سیکھے۔ تو تقریر کے لیے ہمیں پہلے خود سیکھنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم سیکھیں، پھر اس کے بعد آؤٹ پٹ۔ پہلے پورے زمانے میں کیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف تقریری صلاحیت تھی، تحریری صلاحیت اللہ رب العزت نے نہیں دیا تھا۔ پورا عرب اور پوری دنیا میں لکھ کر کے دوسروں تک پیش کرنے کا، اپنی بات کو منوانے کا، اپنے مسائل کو منوانے کا طریقہ نہیں تھا۔ بہت کم لوگ پڑھے لکھے تھے۔ اصل طریقہ جو یہ تھا یہی کہ ہمیں اپنی بات کو دوسروں تک مؤثر انداز میں صرف خطابت کا طریقہ تھا۔ اسی لیے پرانے زمانے میں جب ایک شاعر اور ایک خطیب پیدا ہوتا تھا کسی قوم میں تو اس کے لیے جشن منایا جاتا تھا۔ لیکن آج ہمیں دوسروں کو سکھانے کے لیے دو راستے ہیں، تقریر اور تحریر۔ انہی میں سے ایک آپ آج پیش کر رہے ہیں کہ جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ نے سیکھا ہے اساتذہ کرام سے یا کتابوں سے یا کسی اور سے، اس کو آپ دوسرے کے پاس اس انداز میں پہنچائیں کہ وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے۔ یہی تقریر ہے۔ اسی چیز کو مولانا نے بنایا، سیاسی تقریر، دینی تقریر، اقتصادی تقریر، یعنی سامنے والے کو آپ اپنی بات کو کس طرح منا لے جائیں، آپ سمجھیے تقریر میں ماہر ہیں۔ اور اگر آپ اثر انداز نہیں ہو سکے، وہ آپ کو نہیں مان سکا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ تقریر میں فیل ہیں۔ اب جھوٹ ہے کہ سچ، سیاسی تو ہمیشہ جھوٹ ہی بولے گا، اس کو سچ بولے گا تو کامیابی نہیں ہوگا۔ یہ بات کی چیز ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، لیکن تقریر میں سچ اور جھوٹ کا امتیاز نہیں ہوتا۔ آپ اپنی بات کو دوسرے کے دل میں اس طرح ڈال لے جائیے کہ وہ مان جائے، بس یہ کافی ہے۔ ہاں، اگر آپ نے دین سیکھا ہے تو دوسروں کو اپنی وہ بات منوائیں گے جو حق ہوگا، صحیح ہوگا، ثابت ہوگا۔ یہی تقریر کا مقصد ہے۔ اس لیے ہم کو، آپ کو، سب کو کوشش کرنا چاہیے سیکھنے کا، اور سیکھنے کے بعد دوسروں کو مؤثر کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ یہ ہے تو ہم کامیاب ہو گئے، اور نہیں ہے تو ہم ناکام ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ کہنا ہے؟ ہاں آ جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ